جانتے ہیں. وہ چاہیں تو راتوں رات کسی کو ہٹ کر دیں، راتوں رات عزتوں کی بلندیوں پہ پہنچ جائے، وہ چاہیں تو راتوں رات عزت دار کو ذلیل کر دیں. یہ اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ کا ہاتھ ہے. ابھی دیکھا نہیں آپ نے یہ جو ہمارے جموں کشمیر میں یہ 12th والوں کا 12ویں کا رزلٹ ہوا، جو بیچارہ کبھی، جس نے، میں حیران ہوں، سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، جو کبھی گیا ہی نہیں سکول، گھر بیٹھے، اس کے 95+. اور اس سے پہلے جو اپنے بچوں کو ٹیوشن کرواتے رہے، اتنی محنت کرتے رہے، سالوں سال پیسہ بھی ان پہ لگاتے رہے، ساری سہولتیں دی، سب کچھ دیا، امیر گھرانے کے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ 75+ پہنچتے تھے، یعنی 75+ پہنچتے تھے تو کہتے تھے جی بڑے نمبر لے لیے انہوں نے. لیکن ایک غریب کا آدمی ایک گاؤں سے اٹھ کے اللہ نے عزت دی. اب رہا مسئلہ یہ کہ نوکریاں لگیں گی یا نہیں لگیں گی، یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اپنے آنے والے بچوں میں ٹشن ضرور یہ بھی ماریں گے. جب ہوں گی شادیاں یہ تو دور کی بات ہے نا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آج کل تو ٹرینڈ چل رہا ہے 30 کے بعد ہی کرنا، شاید آج سے 2-4 سال بعد اور جو ہے وہ 40 کے بعد ہو جائے، کہ بندہ جو ہے، عقل انسان کی 40 کے بعد بالغ ہوتی ہے، تو ابھی بالغ ہوگا تو پھر شادی کروائیں گے. آج تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ سیٹل ہونے کا چل رہا ہے، کہ سیٹل ہوگا تو شادی ہوگی. تو وہ 2-4 سال بعد، 6 سال بعد شاید زیادہ ترقی ہو جائے، کہیں کہ 40 کے بعد عقل بالغ ہوتی ہے، لہٰذا 40 کے بعد شادی کروائیں گے، یا 40 کے بعد شادی کریں گے. تو خیر، جب بھی ان کی شادی ہوگی بچوں میں ضرور ان کے ٹشن ہوں گے کہ یہ دیکھو. اس وقت نا ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم سکول نہیں جا پاتے تھے، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا. آج کے بعد پتہ نہیں دنیا کیا ترقی کرے گی، آج کے حساب سے تو آگے ہی نکل جائے گی نا. تو یہ سب کچھ بتائیں گے اپنے بچوں کو، تو دیکھو ہم نے کتنے نمبر لے لیے ہیں، ہم نے جو ہے اس وقت میں ہمارا فلانا بھی تھا، فلانا بھی تھا، وہ فلانے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھا کرتے تھے، ہم نے نہ ٹیوشن لی نہ کچھ لیا، دیکھو ہم نے کتنے نمبر لے لیے. تو عزت اللہ نے ان کو دے دی. اب اپنے بچوں میں کم سے کم تو عزت بنائیں گے نا. نوکری لگی نہ لگی وہ دور کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کام صحیح وقت پہ اللہ کو معلوم ہے وہ صحیح وقت پہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. انسان ناشکرا ہے، انسان جلد باز ہے، انسان سوچتا ہے سب کچھ میرے قدموں میں بیک وقت آ جائے. وہ سیکنڈ ورلڈ وار، برطانیہ کی اور جرمنی کے آپس میں کچھ حالات خراب ہوئے نا جب، تو وہ ہٹلر کو موسولینی نے مشورہ دیا کہ تو ایک کام کر، جتنے بھی تیرے فوجی اور جتنے بھی تیرے جو تیرے ملک کے باشندے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں برطانیہ کی کمپنیوں میں، ان کو واپس بلا کے تو اپنے یہاں ان کو کام دے. تو ہٹلر کے ذہن میں آئیڈیا آیا، اس نے سوچا کہ میں ایک کام کروں، میں فل فلیٹ پورے ملک کی کرنسی چھاپ دوں. تو اس نے اتنا پیسہ چھاپ دیا، اتنا پیسہ کہ سارے مزدور گھر واپس بلا لیے اور ان کو گھر بیٹھے تنخواہ دینے لگا. کچھ دن گزرے نا تو اس کرنسی کی ویلیو ہی ختم ہو گئی، زیرو ہو گئی، بالکل ختم. اب لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک پوری بھوری، تاریخ میں لکھا ہے یہ، ایک پوری بھوری بھر کے پیسوں کی لے جاتے تھے اور بدلے میں ایک ڈبل روٹی لاتے تھے، ایک اپنے لیے کھانے کی کوئی ایک چیز لاتے تھے، پیسوں کی بوری بھر کے. یہاں تک تاریخ میں ہے کہ لوگ سردیوں میں لکڑی کی جگہ پیسہ جلانا شروع کر دیے، کیونکہ پیسے کی ویلیو ختم ہو گئی نا. تو جو لکھ پتی تھے، جنہوں نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہماری آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ کام دے گا، یا جنہوں نے محنت سے تھوڑا تھوڑا کر کے لاکھوں جمع کر کے رکھا ہوا تھا، ہٹلر نے جب کرنسی چھاپی تو ان کا وہ لاکھوں کا لاکھوں کیا ہو گیا، زیرو ہو گیا، یعنی لاکھ کا کاکھ بن گیا عام لفظوں میں. تو کیا ہوا، محنت کے باوجود بھی صلہ کچھ نہیں ملا. صحیح وقت پہ جو صحیح کام ہونا تھا وہ اللہ نے کر دیا. یہی ہمارا جو یہ اس رزلٹ کا حساب ہوا. جن بیچاروں نے محنت کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے جو ہے وہ پڑھ کے پہنچے تھے 75 تک، وہ اچانک سے جب یہ پیچھے والے آئے، یہ کورونا والے آئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کا بیڑا گرک کر دیا. تو ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا، ہر شے کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، دوسری آیت میں ہے کہ انسان کوئی پوشیدہ کام کرے، پوشیدہ بات کہے، زور سے کام کرے، زور سے بات کہے، رات کو چھپے دن میں چلے، دن میں چھپے رات میں چلے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. تو میں آیات کا خلاصہ کر رہا تھا
کہ علم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون، سرگوشی کرنے والے دو آدمی ہوں، یعنی کان میں بات کرنے والے دو ہوں، دو سے زیادہ ہوں، یا بہت ساری جماعت بیٹھ کے کسی کے خلاف مشورہ کر رہے ہو، علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے